بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے تبلیغ، دعوت، شہادت اور اصلاح کے ضمن میں جو بنیادی فرق پایا جاتا ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، آئیے جانیں کہ تبلیغ کیا ہے۔ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا۔ پہنچانے کا مطلب کیا اپنوں کو پہنچانا یا برادران وطن کو پہنچانا یا غیر مسلموں کو پہنچانا۔ دیکھیے، آئیے ہم جانیں قرآن مجید میں کہ تبلیغ سے کیا مراد لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یعنی اے رسول، آپ جو کچھ آپ کی طرف حکم کیا جا رہا ہے وہ آپ جو ہے پہنچا دیجئے لوگوں کو۔ اگر تم ایسا نہیں کیے، اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچائے، فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور دیکھیے یہاں پر جو پہنچانا جو مراد ہے، یہ آیت کریمہ مدنی ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور اگر پہنچانے کا مطلب صرف مسلمان رہتا، اللہ تعالیٰ بات کی آیت میں وضاحت نہیں کرتا واللہ یعصمک من الناس، اور تم ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں سے، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کر لے گا۔ یعنی لوگوں سے حفاظت، مسلمانوں، اگر مسلمان رہتا تبلیغ پہنچانے کا، مسلمان کا لفظ اگر مسلمانوں کو تبلیغ پہنچانا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ دعوت دین کا پیغام برادران وطن کو پہنچانا ہے۔ آئیے ایک دوسرا نقطہ، دعوت۔ تبلیغ کے بعد ایک دوسرا نقطہ دعوت۔ دعوت ہے بلانا۔ بلانا ایسے ہی اپنوں کو بلانا یا برادران وطن کو بلانا۔ آئیے قرآن میں جانیں دعوت کا معنی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ تم اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اگر ضرورت پڑے والموعظۃ الحسنہ، ان سے بہترین طریقے سے بحث بھی کیجیے، والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث جب ہوئے مکہ میں تو عرب کی آبادی کا 70% 70% حصہ مشرک تھی، اور 10% اہل کتاب، اور 10% صابی، اور 10% مجوسی تھے۔ لہذا ٹوٹل اگر ہم دیکھتے ہیں 100% مشرک تھے وہاں پر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو دعوت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ غیر مسلموں یعنی برادران وطن میں دعوت پہنچانا ہے۔ دعوت کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 213 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں 40 پر 3 مرتبہ 40 پر 3 مقامات پر کار نبوت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے، تبلیغ اور دعوت میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ تبلیغ کا معنی ہے کہ پیغام پہنچا دینا بس۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ باضابطہ طور پر بلانا ہے۔ دعوت کا مطلب انفرادی ملاقاتیں، تو دعوت کا مطلب باضابطہ بلانا۔ اس کی مثال آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی 3 گھر سماج میں، بیچ کے گھر میں شادی مقرر ہوئی۔ اگر شادی کی دعوت ایک بازو گھر میں جا کر آپ خود جا رہے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں، رخا دیتے ہیں اور باضابطہ طور پر انہیں جو بلاتے ہیں، اور اس ادھر جو سائڈ ہے آدمی، اس آدمی کو آپ جو ہے بس بلائے نہیں، بس اسے انفارمیشن مل گیا کہ میرے گھر کے جو بازو کو وہاں پر جو شادی ہو رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا جس کو آپ منظم طریقے سے شادی کی دعوت دی، رخا لے کے جا کر گھر بیٹھ کر، وہ شادی کو اٹینڈ کرے گا، یا بازو والا جس کو آپ نے باضابطہ طور پر نہیں بلایا، صرف پیغام پہنچا ہے اسے، کیا وہ آ کر شادی میں آ کر آپ کی شادی میں جو ہے اٹینڈ کرے گا؟ تو جس کو آپ باضابطہ طور پر دعوت دے وہی اٹینڈ کرے گا، اور جب وہ اٹینڈ کرے گا وہ بھی قربانی دینا پڑے گا، دکان بند کرنا پڑے گا، بزنس اس کا ٹھپ پڑے گا، بعد چل کر وہ دعوت میں آیا، اس کی آپ کی دعوت کو لبیک کہے گا۔ صرف ایک دن میں یہ حالات ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی شادی کے لیے ایسا حالات پیش آتے ہیں۔ وہ دیکھیے کہ اگر دعوت کا کام اگر ہم باضابطہ اگر نہیں کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر آنا ہے تو وہ کتنی قربانیاں دینا پڑے گا اس کو۔ اگر ہم نام کو پہنچا دیں تو نہیں، باضابطہ طور پر دینا ہے۔ تو یہ مثال ہے، بتانے کا مقصد یہ کہ دعوت باضابطہ طور پر دی جاتی ہے دعوت۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ شہادت کیا ہے۔ ایک تیسرا لفظ شہادت ہے۔ شہادت کے سلسلے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہے۔ کس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے؟ وہ توحید کی دعوت۔ تو توحید ہمارے پاس، توحید کا جو دعوت، توحید کا جو پیغام ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا وہ پیغام ہم دوسروں تک پہنچانا، اس بات کی گواہی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری امت اس ذمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث آتی ہے، آپ سن کر پریشان ہو جائیں گے۔ دیکھیے
عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھو. وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, ایک آیت کریمہ آتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ, قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آتی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پس کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا. یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے رک جاؤ عبداللہ بن مسعود رک جاؤ. جب عبداللہ بن مسعود اٹھ کر اپنے آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار روتے رہتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. دیکھیے آپ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ میری امت اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ ڈر ہے, یہ اس خوف سے آپ رو رہے تھے میری امت اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرے گی یا نہیں کرے گی. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے پاس شہادت آئے, توحید کا پیغام جو رکھے اپنے پاس اور لوگوں کو نہ پہنچائے, چھپا کر رکھتا ہے, وہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لہذا شہادت کی اس ذمہ داری اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ضرور پوچھیں گے شہادت کے سلسلے سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. کیا ہمارے پاس رسول نہیں آئے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا اس شہادت کے بارے میں؟ دیکھیے قرآن مجید کیا سورہ نمبر 7 آیت نمبر 6 پڑھ کر دیکھیے, آپ ضرور سوال کرے گا ان لوگوں کو جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے اس شہادت کے سلسلے سے, اور رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا اس شہادت کے سلسلے سے. لہذا شہادت کی دو صورتیں ہیں, ایک ہے قولی, ہم زبان سے قلم سے ہر ممکن ذرائع سے دنیا پر حق شہادت کا جو حق ہے حق کو واضح کریں, توحید کی بات کو, ایک قولی. دوسرا یہ ہے عملی, صرف ہم قول پر اکتفا نہ کریں, یعنی ہم کردار و عمل سے حق کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں. دنیا نہ صرف ہماری زبان سے اس کے صداقت کا ذکر نہ سنے بلکہ خود اپنی آنکھوں سے ہماری زندگی میں اس کی خوبیوں اور برکتوں کا مشاہدہ کریں. ہم عملی طور پر بھی وہ جامہ پہنا ہے شہادت حق کا. آئیے ایک چوتھا نقطہ, اصلاح. اصلاح کا معنی ہے درست کرنا, مرمت کرنا, سیدھا کرنا. جو چیز ٹوٹ جاتی ہے اس کو بھی برابر کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں. اصلاح کا معنی قرآن مجید میں کس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. یعنی آپ جانتے ہیں کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون سے کہتے ہیں کہ آپ جو بنی اسرائیل میں جو اس وقت مسلمان تھے ان میں بہت سارے بگاڑ پائے جاتے تھے. آپ نے کہا وہ اصلح, ان کی اصلاح کرو. وہ مسلمان تھے لیکن اس میں بہت سارے بگاڑ تھے, ان کی اصلاح کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے رخصت ہوا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے سدھار کے لیے, مسلمانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے وہ اصلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آئیے ہم یہ جانیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کی بعثت کے دو مقاصد رہے. اگر ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں, پہلا مقصد یہ رہا دعوت اور دوسرا مقصد یہ رہا اصلاح. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شمالی علاقے میں ایک شہر ار, وہاں پر آپ مبعوث وہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے, شہر ار میں عراق. اور لوط علیہ السلام اسی زمانے میں صدوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے. دونوں میں ریلیشن دیکھیے, زمانہ ایک, دونوں ایک ہی زمانے میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. رشتہ دار تھے دونوں بھی, زمانہ بھی ایک, رشتے کمپیریٹو اسٹڈی کیجئے کہ دونوں میں زمانہ بھی ایک ہے, دونوں رشتہ دار بھی تھے, دونوں کی طرف وحی آتی تھی اللہ تعالیٰ کی, مگر کام کی جو نوعیت ہے, فیلڈ ورک جو ہے وہ الگ. ابراہیم علیہ السلام ٹوٹل توحید کی دعوت دیتے تھے, جبکہ لوط علیہ السلام جو جنسی بے راہ روی اس قوم میں پائی جاتی تھی اور اسی طرح سے ناپ تول میں جو کمی پائی جاتی تھی اور دیگر اخلاقی برائیاں جو تھی ان کی اصلاح کے لیے, ایک یہاں پر نبی دعوت کا کام کر رہے ہیں اسی زمانے میں اس مقام پر, اور ایک مقام پر اسی زمانے میں ایک نبی اصلاح کا کام کر رہے ہیں. دیکھیے فرق سمجھیے آپ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کے لحاظ سے بھی دیکھیے انبیاء اکرام کی بعثت 3 ماحول میں ہوتی تھی. پہلا ایک ایسا ماحول میں اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا جہاں ٹوٹل 100% مشرک رہتے تھے, کافر رہتے تھے. جیسے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ٹوٹل جو ہے کافر تھے. اور دوسری نوعیت جو ماحول تھا انبیاء کو بھیجنے کا یہ تھا کہ 100% مسلمان رہتے تھے. جیسے زکریا علیہ السلام مبعوث بنا کر کے 100% مسلمان ان کی قوم, یحییٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے 100% مسلمان ان کی قوم. ایک تیسرا ماحول ایسا تھا 80%
غیر مسلم رہتے تھے، برادران وطن رہتے تھے، اور 20% جو ہے مسلمان رہتے تھے. یعنی 80% غیر مسلم اور 20% مسلمان. جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم آپ جانتے ہیں 80% جو ہے قبطی اور 20% جو ہے مسلمان. اور اسی طرح ہارون علیہ السلام بھی نبی بنا کر بھیجے. یہ تیسرا ماحول تھا. ہندوستان میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا جو تیسرا ماحول ہے موسیٰ اور فرعون کا، وہ ماحول 80% جو ہے نان مسلم یعنی غیر مسلم اور برادران وطن، اور 20% جو ہے مسلمان پائے جاتے ہیں. لہذا ایسے ماحول میں جب ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ 20% مسلمان رہنے کے باوجود 20% اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بناتا ہے، حکم یہ دینا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح کرو. حکم یہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی کر رہا ہے، اس کو توحید کا پیغام دو. تو بتانے کا مقصد ہے پہلے مشرک قوم کی طرف دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ یہاں پر. لہٰذا ہم ضرورت اس بات کو سمجھے کہ